حمد کے بعد جو لفظ آتا ہے اللہ، للہ، اس کا بیان کریں۔ یہ جو اسماء الہی ہے، اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ واحد نام ہے جو کہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صفاتی نام تو دوسروں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ نام رکھے گا تو اس کے لیے عبداللہ کے لیے عبد لگانا پڑے گا، الگ سے وہ اللہ نہیں رکھ سکتا۔ لگانے کو تو رحمان میں بھی عبد الرحمان لگتا ہے، لیکن ہمارے یہاں افسوس کہ رحمان کہہ دیتے ہیں، رحیم کہہ دیتے ہیں، عبد المالک تو مالک کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عبداللہ ہے تو اس کو عبداللہ ہی کہا جائے گا، کبھی یہ نہیں کہا جائے گا اللہ ادھر آؤ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ نام مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، للہ یعنی اللہ کے لیے۔ لام اگر تخصیص کا قرار دیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، تمام تعریفیں۔ اگر لام ملک کے معنی قرار دیا جائے تو معنی ہوگا کہ تمام تعریفیں حقیقتاً اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ملک کے معنی بادشاہ، تمام تعریفیں اسی ملکیت کے لیے، کیونکہ وہی مالک ہے۔ اس میں اللہ یعنی اللہ یا واللہ جس کے معنی حیرت زدہ دعا جز کر دینے کے۔ اکثر آپ دیکھیں واللہ آدمی کہتا ہے، سنا ہے کہ عرب کے تو میں یہ ہوتا ہی ہے، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا، لیکن ویسے ادھر اردو بولنے والے بھی کہتے ہیں واللہ، واللہ آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ دعا کا جز ہے، اور سکون و طمانینت حاصل کرنے کے لیے اس لحاظ سے اللہ کے اسم سے وہ ذات مراد ہے کہ جس کی حقیقت کے متعلق عقول یعنی عقل کی جمع ہے، انسانی حیرت زدہ اور رسائی سے عاجز ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عاقل، بڑے بڑے عقلیں رکھنے والا بھی جو ہے وہ حیرت زدہ اس کی رسائی تک نہیں پہنچ سکتا، کس کی؟ لفظ اللہ کی گہرائی تک۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک ایک لفظ کے معنی پتہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو، کیونکہ آپ نے یہ بار بار پڑھنا ہے، اور دن میں 5 دفعہ تو نمازیں پڑھتا ہی ہے شخص، اور اگر ان کی رکعتوں کو لگائیں تو اگر دن میں وہ 38 رکعت پڑھ رہا ہے یا 39 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو کتنی دفعہ علم پڑھ رہا ہے، اس میں اللہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، حمد کا بھی آ رہا ہے، رب کا بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر لطف آئے گا، مزہ آئے گا، کہ واقعی آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ ہے کیا۔ یہاں پر اس لیے وہ عقول کے احاطے سے بالا تر ہے، یعنی وہ عقلوں سے بالا تر ہے، اور اسی کی ذات کی پناہ میں سکون و طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے آپ کو فیل ہوگا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسا ہے کہ جس سے واقعی سکون ملتا ہے، اور انہی کو سکون ملتا ہے جو چاہتے ہیں سکون اللہ کے ذکر سے ہی حاصل کریں۔ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ میں گاڑی سے سکون ملوں، پیسہ مجھے ملے، میری اولادیں ہوں، میرے مطلب آگے پیچھے نوکر ہوں، اور میرا گھر عالیشان ہو، آپ بلیو کیجئے گا کہ اس سے سکون نہیں ملے گا۔ آپ غور کر لیجیے، بڑے سے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ لی آپ، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون انہیں جب ملتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی کوئی بات کرتے ہیں۔ آپ اور میں ادھر بیٹھے ہوئے تو ہمیں سکون ہے،
میرے آج آفس میں شفٹنگ ہو رہی ہے، لوگ ادھر ادھر ہیں، میں نے اللہ سے کہا میں اللہ میں ادھر مصروف ہوں، میرے معاملات کو تو سنبھال. خدا کی قسم میرا رب سنبھال رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں. کہ 8 سال کے اندر کبھی آپ نے سنا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایکسکیوز کیا ہو؟ کون طاقت ہے؟ وہی اللہ ہے جو مجھے طاقت دے رہا ہے. میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں، میں بھی دنیا میں رہ رہا ہوں، میرے بھی معاملات ہیں. لیکن چونکہ میرا یہ پیشن ہے، یہ میری دلچسپی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ائمہ اہل بیت کا ذکر کر کے اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہوں. اور آپ لوگ بھی جو لوگ بھی آتے ہیں ایسے ہی ہے کہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے، کون ہے ایسا؟ پورے گھر بیمار ہیں لیکن الحمدللہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں سے کچھ سیکھ کے چلے گئے تو یقیناً آپ کی آخرت بن جائے گی. آخرت بن گئی تو آپ کامیاب ہو گئے. یہاں ہم 60-70 سال سے زیادہ کیا 80 سال سے زیادہ رہیں گے. تو یہاں جو بھی حقیقت انسانی عقل و تصور کے احاطے میں آئے گی وہ محدود ہوگی. جو بھی محدود ہوگی نا، اللہ تو لامحدود ہے. اور خدا بابرکت کی ذات حدود سے بالا تر. جیسا کہ 5ویں امام فرماتے ہیں، حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ کے معنی اللہ کے معنی ایسی معبود ذات کے ہیں کہ جس کی ماہیت کے ادراک و احاطے سے مخلوق عاجز و حیرت زدہ ہے. جیسا کہ جب کوئی کسی شے میں متحیر و سرگردہ ہو جائے تو عرب کہتے ہیں الا الرجل، یعنی یہ شخص متحیر اور سرگردہ ہو گیا ایک دم سے، یہ کیسے؟ اور جب کسی شے سے خوف لاحق ہو تو کہتے ہیں واللہ الرجل. یہ عربوں کا اکثر استعمال ہے، الہ الرجل واللہ الرجل. اور الہ وہ ذات ہے جو مخلوق حواس اور ادراک سے بلند اور پوشیدہ ہے. انسان اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. اللہ انسان کی عقل، سوچ، محور، اس کا اسکریچ نہیں بنا سکتا ذہن میں. ایسا ہے نہیں. ہم رسول خدا کا اسکریچ تو اپنے ذہن میں بنا لیں گے کہ رسول خدا ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. ایسا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کا اسکریچ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بشر ہیں، بندے ہیں. لیکن ہم آپ اللہ نہیں. اللہ تو بشر تو نہیں ہے، بندہ تو نہیں ہے جس کا آپ اسکریچ بنا دیں گے، خیال، تصوری خیالات بنا دیں گے. اور اللہ واللہ سے ہو تو سکون و طمانیت حاصل کرنے کا مقام، یعنی خدا کی ذات کی پناہ میں سکون و طمانیت حاصل ہوتی ہے. اور اگر اس میں اللہ کو باللہ سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی ایسی ذات کے و احتیاط کے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے. جیسے 9 وارث امام مولا امام تقی علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے. اب دیکھیں میں زیادہ تر آپ کو ائمہ کرام سے مثالیں دیتا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ معصوم ہیں، سچے ہیں. کیونکہ میں نے جتنی بھی، بہت کم میرے پاس علم ہے، لیکن جتنا بھی میرے علم میں سیکھا نا تو میں نے ان کو جتنی وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے امام حسن ہو، امام علی ہو، اور ائمہ کرام آگے جتنے بھی ہیں، ان سب نے جو بھی باتیں بتائی ہیں نا
آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بڑے پیارے طریقے سے ہمیں بتائی، یہاں تک کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بھی الفاظ جو ہمارے پاس نہیں ہوتے وہ بھی تھے۔ تو یہاں پر میرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ شدائد و احتیاجات میں تمام مخلوق اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے، تمام مخلوقات اور اسی کی طرف رجوع کرتی، جبکہ تمام امیدیں منقطع ہو جائیں، تمام امیدیں منقطع ہو جائیں اور تمام اسباب قطع ہو جائیں تو انسان پھر کیا کہے گا؟ بسم اللہ، یعنی میں اپنے تمام امور میں اللہ سے مدد کا طالب ہوں۔ آپ دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بسم اللہ، کوئی اور بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نا اپنے تمام کام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بسم کا بتایا تھا نا کہ ساتھ، یا جیسے بہت سے لوگ شروع کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، یا بسم کے معنی میں نے کہا تھا ساتھ کے، کہ اللہ کے ساتھ، یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی بسم اللہ یعنی میں اپنے تمام امور اللہ سے مدد کا طالب ہوں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات تو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب یہ امام بتا رہے ہیں کہ عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم رسول کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم مولا متقیان کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم مولا امام حسن حسین کی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور تمام تر درود محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو تمام امور جتنے بھی لوگ کریں درود کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا کریں، بلند آواز میں بچے تو پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے اچھا اور بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ در و دیوار گواہ ہوں گے، یہ گواہی دیں گے آپ کی اللہ کے سامنے۔ اللہ ان کو بھی زبان دے دے گا کہ ہاں اس جگہ ہم نے سنا تھا۔ تو یہاں پر کہ وہی فریاد کو سنتا ہے اور پہچانتا ہے، وہی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جیسا کہ مولا امام جعفر صادق سے ایک شخص نے کہا تھا محمد کہ اللہ کے وجود سننے والی بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے وجود کی طرف رہبری کیجیے، تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تم کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ کشتی سمجھتے ہیں؟ پانی کا جہاز۔ کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں کئی بار ہوا ہوں۔ فرمایا کیا وہ کشتی ایسے وقت میں ٹوٹ گئی تھی جبکہ بچانے کے لیے نہ کوئی دوسری کشتی تھی اور نہ ہی کوئی نجات دینے والا تھا، اور تم تیرنا بھی نہیں جانتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں ایسا اتفاق میرے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا کیا اس وقت تیرا باطن ایسی قوی ذات کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ جو تمام اسباب کے منقطع ہو جانے پر بھی تمہیں بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل۔ کہا جی ہاں ایسا خیال آیا تھا۔ فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے جو نجات دینے پر قادر ہے جبکہ کوئی نجات دینے والا نہ ہو، اور وہی فریاد رس ہے جب کوئی فریاد سننے والا ہو۔ آپ دیکھیے ہم اور آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ، اللہ خیر، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ علامہ راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے 3000 نام ہیں،
اور طرف بات سمجھنے کی بات. 3000 نام ہیں. 1000 نام فرشتے جانتے ہیں, 1000 نام فرشتے جانتے ہیں, 1000 نام انبیاء جانتے ہیں, اور 1000 میں سے 300 نام توریت میں ہیں. 1000 فرشتے جانتے ہیں, 1000 انبیاء جانتے ہیں, اور 1000 میں سے 300 توریت کے اندر اللہ کے نام ہیں, 300 زبور میں نام ہے, 300 انجیل میں نام ہے, اور 99 نام قرآن میں. اور ایک نام جو عام اسماء کا جامع ہے وہ اللہ کے پاس وہ علم میں ہے, اور اس میں اللہ میں 3000 ناموں کے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3000 نام یاد ہو جائیں یا میں 3000 نام لوں, تو صرف آپ اللہ کہہ دیجئے. اللہ کے اندر اللہ کے تمام 3000 نام کی تمام تر خصوصیت لفظ اللہ کے اندر سے, اسم اللہ کے اندر. سبحان اللہ, سبحان. یعنی خدا کا اللہ نام ذاتی ہے جو تمام اسما کے معنی پر محیط ہے. اس میں ذات اسم کی صفت بن کر نہیں آتا بلکہ صفات کا موصوف بن کر آتا ہے, اسی لیے اس میں ذات میں زیادتی نہیں ہو سکتی. اور علوم نبوت کے پہلے وارث میرے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سبحان اللہ, سبحان اللہ نے خطبہ وسیلہ میں فرمایا. انشاءاللہ تعالی اس کو میں یہاں چھوڑ کے آگے نکلوں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بیان کریں گے, یا میں بیان کرتا ہوا چلے جاتا ہوں. تو میرے مولا نے اپنے خطبہ وسیلہ میں فرمایا کہ حمد ہے اللہ کی جس کے وجود کے اعتراف کے علاوہ اس کی ذات تک رسائی اور اوہام عاجز ہے. یعنی اس کے وجود کے اعتراف کے علاوہ اس کی ذات تک رسائی اور عوام عاجز ہے. مطلب اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے, اس تک رسائی کرنی ہے, تو پھر آپ کو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ماننا پڑے گا. وجود سے مراد ہے کہ اللہ کو ہے, مالک ہے, کوئی رب ہے, اور وہ مشابہت و صورت سے پاک ہونے کی بنا پر عقول کے تصور یعنی عقل کے تصور سے پوشیدہ ہے. اس کی ذات میں تفاوت نہیں ہے, اس کے کمالات میں متعدد تجربات سے اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم کو کئی دفعہ ترجمہ کریں تو پھر اضافہ ہوتا جائے. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی ہم نئی انوینشن کرتے ہیں, کوئی نئی ایجاد کرتے ہیں, پھر ایک کرتے ہیں, پھر اور اس سے کرتے ہیں, پھر دوسری سے کرتے ہیں, تو وہ نئی چیز پہ بنتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں تجربات سے اضافہ نہیں ہوتا, وہ ویسی ہے. اور بغیر اختلاف اماکن کے اشیاء کا جدا کرنے والا ہے, اور بغیر یعنی کسی بھی بغیر دیکھے اشیاء کا عالم ہے. اس کے اور اس کے معلوم کے درمیان غیر کا علم نہیں. اگر کہا جائے کہ وہ تھا تو وجود کی ازلیت کی بنا پر ہے, ازل سے وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ازل بھی ہے, یعنی شروع سے, وہ ازل سے وجود کی ازلیت کی بنا پر ہے. اور اگر کہا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے تو عدم کی نفی کی بنا پر, یعنی ہمیشہ سے ہے. جب آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے, کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو, نفی نہیں ہے نا اس کی, یعنی وہ ہمیشہ سے, ازل سے ہے. ذات کے تعارف و تعین کے لیے اسما کی ضرورت. اسما سے مراد نام, جیسے اسماء گرامی ہے, ہم اسما کہتے ہیں نام. ہم چونکہ ناقص ہیں لہذا ہمارے معین کیے ہوئے نام صرف شخصیت کا تعین کرتے ہیں, ذات کا تعارف نہیں کراتے. لیکن خدا کی ذات کے جس کا علم عین ذات ہے, کوئی حقیقت اس کے ذات سے پوشیدہ نہیں. وہ تمام اشیاء کا خالق ہے, لہذا اگر وہ کسی کا نام تجویز کرے گا تو وہ نام موصوف کی صفات کا آئینہ ہوگا.
اب میں اس کی مثال آگے کر کے آپ کو آسان کر دوں گا. اس نے اپنے حبیب، کون ہے حبیب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور کمالات کے لحاظ سے تعریف اور توصیف کی مستحق ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا، توصیف کیا، ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام جو رکھا محمد، حضور کی ذات و صفات و کمالات کے لحاظ سے تعریف و توصیف کے مستحق ہے. اس نے اگر اپنے ولی کا نام رکھا علی، تجویز کیا نا، تو یقیناً وہ ذات و صفات و کمالات کے لحاظ سے اتنی بلند ہے کہ صدیاں گزر گئیں، ظلم و بربریت کے کتنے طوفان آئے، مسلسل بادشاہوں نے ان کی عظمت و فضیلت کو ختم کرنے کی یہ اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں، لیکن آج بھی ان کے فضائل کی عظمت و بلندگی کامل کی طرح درخشاں. علی کے معنی کیا ہے؟ بلند. تو جیسا نام ایسی صفات، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے کچھ نام خلق کیے، جن میں سے ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. کوئی نہ کوئی صفت، رحمان ہے تو اس کی بھی رحمانیت کا، رحیم ہے، رزاق ہے یعنی وہ رزق دے رہا ہے، رب ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، پروردگار ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے. اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، قدرت کے اظہار کے لیے، کیا ہم اس کو قدرت کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے قدرت کا مناظر تو ہم کہتے ہیں یا قدیر ہو، یا قدیر، یا قدیر ہو، یا قدیر. قدیر مانے قدرت. یہ صفاتی نام اللہ. اور علم کے اظہار کے لیے جب ہم علم کے اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیم. ہم بار بار کہتے ہیں رب زدنی علما، جب پڑھتے ہیں تو ہم علیم کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے علم کا. اس کے علم سے، اس کے احاطے سے کوئی چیز دور نہیں ہے. ہمارے علم تو ناقص ہے، ہمیں نیچے کا نہیں پتا، اسی کو تو علم کہتے ہیں نا. تو یہاں پر اور جب رحمت اور شفقت کے اظہار کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور جب وہ احسان و کرم کے اظہار کے لیے تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا جود و کرم ہے کا مالک، وہ جود و کریم ہے. ایسے ہی. اور جب وہ قہر و غضب کے اظہار کے لیے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ قہار، جبار. ایسا ہی ہے. اور ہر ضرورت مند محتاج اپنی ضرورت کے مطابق سے کسی نہ کسی نام سے پکارتا ہے. اور دیکھیں جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کا رزق کا مسئلہ آ جائے، یا رزاق کو، یا رزاق کو پڑھتے ہو. اب کہیں آپ کو اس کی رحمت چاہیے یا رحمان ہو یا رحیم ہو. جہاں جو چیز چاہیے اس کے صفاتی نام لیتے رہیے آپ. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ سب چیزوں سے تو میری تسبیح ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں، موبائلوں میں. آج کل تو ٹی وی بھی بہت بیچارہ وہ بھی ذلیل ہو گیا. موبائل آج کل بہت عام ہے. اگر یہی موبائل آپ کو فائدہ دے دے، کیسے نہیں دے سکتے؟ 1 منٹ کے اندر آپ کو ساری بات بتا دے تو اس کا فائدہ بھی اٹھائے نا. تو یہاں پر اگر محتاج، کوئی شخص محتاج ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیا پڑھے گا؟ یا غنی ہو، یا غنی، یا غنی. اگر کوئی نعمت چاہتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے یہ والی نعمت دیتے تو کہے گا یا منعم ہو، یا منعم ہو، یا منعم ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. منعم اللہ کی صفاتی ناموں میں سے. تو آپ اگر اس کے کوئی بھی صفاتی نام کے ساتھ اس کو یاد کریں گے نا، بس. اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی مریض ہے، وہ کیا پڑھتا ہے مریض؟ یا شافی. شافی نا شفا دینے والا.
ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر مظلوم اسے جب پکارے گا، کوئی مظلوم ہے تو کیا کہے گا؟ منتقم، انتقام لینے والا۔ میرے حسین کا بھی انتقام نہیں لیا گیا نا، آنے والا ہے، اس کی حجت۔ غرض کائنات کا ذرہ ذرہ اضطراری طور پر اپنی زبان حال سے اللہ کو اسی کے کسی نہ کسی اسم سے پکارتا ہے۔ اللہ کے اسما کی ایک ایک صفت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ اس کی تمام صفات، تمام اسما کا مفہوم اور جامع ہے۔ یعنی اللہ جو نام ہے نا، اسم کمپریہنسو ہے، جامع ہے، یہ سمجھ لیجیے بس۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی میں بسم اللہ، اللہ، پھر بعد میں رحمان اور رحیم۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا، اللہ، یہ بڑا زبردست نام ہے۔ تو اللہ اس کی تمام صفات اور تمام اسماء کا مفہوم یعنی جامع، یعنی اس کے تمام اسماء کے معنی کا مظہر ہے۔ اس کے کچھ اسماء ذاتی کہلاتے ہیں اور کچھ اسماء صفاتی کہلاتے ہیں۔ اب ذاتی اور صفاتی کیا ہے؟ جیسے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا، حیاتی و مماتی نہیں پتا، اس پہ بڑا جھگڑا ہے ہمارے یہاں اکثر حیاتی مماتی پہ۔ ایسا ہی ہے نا، ہم رسول خدا کو حیاتی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مماتی ہیں، یعنی مر گئے۔ مماتی مانے مرنا، حیاتی مانے زندہ۔ تو یہاں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو ذاتی ہیں، اسی کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور کچھ صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ نے اپنے صفاتی نام اپنے رسول کو بھی دے دی۔ اب اس کو میں آگے چل کے بیان کروں گا تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کون سا نام ہے سب سے پہلے کس کے ذہن میں آ رہا ہے؟ غفور الرحیم، کریم، یہ سارا نام اللہ کے ہے نا۔ غفور تو اللہ ہے نا، رحیم اللہ ہے نا۔ تو سورہ توبہ کی آخری آیت میں کیوں مطلب اللہ نے ان کو غفور الرحیم کہا؟ کہ میرا رسول غفور بھی ہے، رحیم، وہ صفاتی نا۔ ابھی آگے انشاءاللہ اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا عبادت کے لائق ہونا، چاہے کوئی عبادت کرنے والا ہو یا نہ ہو، وہ الوہیت کے تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ اگر کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، پرواہ نہیں ہے اس کو، وہ آپ کے ہماری عبادت کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ رازق و خالق اسماء صفات ہیں، یعنی اگرچہ خدا کی ذات رزق دینے و پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن اب یہ بڑے غور طلب چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید اوپر سے گزر رہی ہوں گی لوگوں کے، لیکن اگر جو دلچسپی لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذہن میں رکھ لیں گے، کیونکہ اس وقت اپنی تمام تر مصروفیات ذہن اس کو خالی کر دو اور ادھر سے لے کے بھر کے چلے جاؤ۔ اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب آپ ادھر ادھر کے دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ بڑے غور طرف بات کر رہا ہوں۔ رازق و خالق، رازق رزق دینے والا، خالق خلق کرنے والا۔ رازق اور خالق اسماء صفات ہیں، یعنی اگرچہ خدا کی ذات رزق دینے و پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن جب مخلوق کو اس نے پیدا کیا تو اس عمل سے وہ خالق کہلایا۔ جب مخلوق کو پیدا کیا تو خالق ہو گیا نا، اور جب مخلوق کو رزق دیا تو رازق کہلایا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ غرض خدا کے اسما میں سے اللہ اسم ذات ہے، اور تمام اسما کے مفہوم معنی کا جامع، اور اسما حروف سے مرکب ہوتے ہیں، اور حروف مخلوق میں
ہیں اور حروف سے بننے والے اسم بھی مخلوق ہے، لہذا اسم اور ذات جدا جدا ہے، اسم اور ذات جدا جدا ہے۔ اس اسما یعنی نام صرف تعین اور تعارف کے لیے ہیں، خدا کے تمام اسما مخلوق ہیں۔ اس میں اللہ ہے اور اس سے مراد ذات الہی، اور جیسے کہ 8ویں امام کون ہے؟ 8ویں امام مولا امام علی رضا علیہ السلام جب ان سے اسم کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اس میں موصوف کی صفت ہے کہ اسم اس معین صفت پر دلالت کرتا ہے کہ جس سے موصوف متصف ہوتا ہے، جیسے کہ رحمان اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو رحمت سے متصف ہے، اور قہار اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو قہر سے متصف ہے۔ اور یہ کہ خدا کے اسماء حروف میں جو مخلوق اور حادث ہیں اور مقدس ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور حادث و مخلوق ہونے کے لحاظ سے خدا کا غیر ہے، اس کا عین نہیں ہے، اور خدا کے کثیر نام ہیں۔ اگر نام عین مسمى ہو تو متحد ناموں کی وجہ سے متحد خدا ہو جائے، اگر ایسا ہو تو پھر کئی خدا بن جائے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، گرامر ہے یہ تھوڑا سا۔ اور چھٹے وارث علم نبوت کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو بچہ ہے نا یہ سارے اماموں کے نام جانتا ہے، الف 1 سے لے کے اور 12 اماموں کے نام۔ وجہ یہ کہ یہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو چھٹے وارث علم نبوت کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اسماء الہی اور ان کے اشتقاق سے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس میں اللہ کس سے مشتق ہے، تو آپ نے فرمایا، جو پوچھنے والا تھا اس کا نام تھا حشام، اے حشام اللہ مشتق ہے اللہ سے، اللہ۔ آپ جب کبھی لا الہ پڑھتے ہیں تو لا کے بعد الہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ پڑھتے ہیں، غور کر کیا یہ پھر لا الہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے لا الہ الا، 3 چیزوں سے بنا ہے نا، لا الہ کلمہ ہمارا 3 سے بنا ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے، لا نہیں ہے کوئی، الہ کوئی نہیں ہے معبود، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ شام اللہ مشتق ہے اللہ سے، جس کا اقتضا ہے اس کی بندگی کی جائے، اور اس میں مسمی کا غیر ہوتا ہے، جس نے معنی کو چھوڑ کر، اب ذرا غور طلب باتیں کر رہا ہوں، بہت ہی سننے کی بات ہے، جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی اس نے کفر کیا۔ پھر میں دوبارہ بتاؤں، جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی، اب غور طلب ہے، اس کی مثال بھی آگے دوں، پہلے غور سے سنو۔ فرمایا کہ جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی اس نے کفر کیا، اور کوئی عبادت نہیں کی، اور جس نے نام اور معنی دونوں کی عبادت کی اس نے بھی کفر کی، اور 2 کی عبادت کی اور جس نے نام کو چھوڑ کر سے معنی کی عبادت کی، تو یہ تو صحیح، یعنی یہ توحید خالص ہے۔ پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں اس چیز کو کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس کے پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پھر اور کلیئر ہو جائے گا۔ جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی، دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کا نام رحمان ہے، عبد الرحمان، اب رحمان تو ہیں آپ، یہاں یہ بات ہوئی جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی عبادت کی،
اس نے کفر کیا. آپ بھی تو رحمان ہیں، لیکن میں تو رحمان ہوں اس والے کی ہے رحمان. بات کو سمجھ رہے نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں، اس نے جس نے معنی کو چھوڑ کر نام کی سے عبادت کی. مثال میں مثال ایک اللہ کے نام کی لے لیتا ہوں. میں اللہ 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 کر رہا ہوں. اب مجھے معنی بتائیے میں کیا کر رہا ہوں؟ ویسٹیج آف ٹائم. میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ٹھکا ٹھک اللہ اللہ ہو. چونکہ میں نے معنی کو چھوڑ کر عبادت کرنا، مجھے اس اللہ کے لفظ کے معنی نہ پتا تو میں نے کفر کیا اور کوئی عبادت نہیں کی سمجھ لیں. اور جس نے نام اور معنی دونوں کی عبادت کی اس نے بھی کفر کیا. معنی کو بھی پہچانا اور نام کو بھی پہچان کر اور دو کی عبادت کی اور جس نے نام کو چھوڑ کر صرف معنی کی عبادت کی تو یہ توحید خالص ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں میں پہنچا پایا نہیں پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا اے شام خدا کے 99 نام ہیں. اگر اسم اور مسمی ایک ہو تو ہر اسم کے لیے ایک مسمی یعنی ایک الہ معبود ہوگا. گرامر والوں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. لیکن اسم اللہ سے وہ معنی مراد ہے جس پر تمام اسماء الہی دلالت کرتے ہیں. اور اے حشام روٹی کھائی جانے والی چیز کا نام ہے. اب سمجھ میں آ جائے گی باتیں. یہ مسئلے تو روزانہ کے ہیں نا بھائی. اور 3 ٹائم. ہاں اس پہ بڑا غور و فکر ہوتا ہے. 1100 روپے والا نہ لو، 1250 روپے والا دو. پر کے جی 1.5 روپیہ بچے گا. نہیں 1.5 روپے نہیں 15 روپے بچے گا. ہم اس کی فکر کریں. تو اب سنیں فرمایا اے شام روٹی کھائی جانے والی چیز کا نام ہے. روٹی کھائی جانے والی چیز ہے اور پانی پی جانے والی چیز کا نام اور کپڑا پہننے والی چیز کا نام ہے اور آگ جلانے والی شے کا نام ہے. اے حشام اس کلام کے ذریعے ملحدین سمجھتے ہیں. ملحدین سمجھتے ہیں. ملحد جسے کہتے ہیں لا دینیت والے. ملحد ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ جو کہ دین کو میں آئے اور دین سے پھر نکل گئے. ٹھیک ہے. انگریزی میں تو ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایتھیزم والے. ایتھیسٹک کہلاتے ہیں لوگ. کمیونسٹ نہیں، کمیونسٹ الگ چیز ہے. ایتھیسٹ جو کہ ملحد ہے. کمیونسٹ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو مانتے نہیں ہیں. ملحد وہ ہوتے ہیں جو ماننے کے بعد نہ مانے، انکار کر دیں. ان کو کہتے ہیں ملحد. یعنی یہ ملحد ہو گیا، یعنی یہ دین سے نکل گیا، یعنی سمجھتے بوجھتے بھی. تو فرمایا کہ اے شام اس کلاس کے ذریعے ملحدین کا دفاع کرو، خدا تمہیں نفع دے گا اور ثابت قدم رکھے گا. ایک اور موقع پہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ کے وہم سے عبادت کی اس نے کفر کیا. اور جس نے بغیر ذات کے صرف نام کی عبادت کی اس نے بھی کفر کیا. اور جس نے نام اور معنی دونوں کی عبادت کی اس نے شرک کیا. اور جس نے صرف معنی کی عبادت کی اس طرح کے اسماء اس کی صفات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جن اسماء سے اس نے خود اپنی ذات کی توصیف کی ہے اور اس پر اس کی دل ثابت اور زبان ناطق ہو. ناطق سمجھتے ہیں نا، عقل و شعور. ہم ناطق قرآن کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو. یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام عقل و شعور رکھتے تھے قرآن کے متعلق. ناطق قرآن تھے نا وہ. تو فرمایا کہ یہی
حقیقی مومنین ہیں، اور حقیقی وہی حقیقی اصحاب امیر المومنین ہیں۔ اب بات پتہ نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، کوئی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں بھی مجھے تنگ کر لیا کرو، بعد میں سوتا رہتا ہوں، بہت جلدی سو جاتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ علم نبوت کے 9 وارث مولا امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے دریافت کیا گیا کہ کتاب خدا میں خدا کے جو اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں کیا وہی خدا کی ذات ہے؟ سوال اچھا سوال کیا کہ کتاب خدا میں یعنی قرآن پاک میں اللہ کے جو اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں کیا وہی خدا کی ذات ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اس کلام کی 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ اسماء و صفات کے ساتھ وہ صاحب عدد و کثرت ہے تو خدا اس سے بلند و برتر ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کر گئے، قرآن میں کوئی بتائے گا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 تو نہیں، یہ تو رسول خدا نے بتایا، 29 نام ہے نا قرآن میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 29 نام ہے، 99 نام تو رسول خدا نے ہمیں بتایا، اور پھر وہ نام جو کہ ہم نہیں جانتے رسول خدا نے ہمیں بتایا نا کہ قرآن کے اندر اس کے معنی بھی اللہ کا یہ اسم ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں رسول خدا نے بتایا، اس طریقے سے وہ 99 نام بن گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی بات پوچھی کہ اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ اسما یعنی نام و صفات کے ساتھ وہ صاحب عدد و کثرت ہے تو خدا تو اس سے بلند و برتر ہے، تم تو یہاں 99 پڑھ لو یا 3000 پڑھ لو ٹوٹل، اگر تمہیں فرشتوں کے بھی نام آ جائیں، تمہیں انبیاءوں کے بھی 1000 نام آ جائیں، اور تمہیں توریت زبور انجیل و قرآن کے بھی 100 کے 100 نام آ جائیں تو تمہیں 3000 نام ہے نا۔ لیکن اگر تمہاری سوچ صرف یہ ہے کہ وہ 3000 پہ ہی صفات رکھتا ہے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، وہ تو لامحدود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تیرا مطلب یہ ہے کہ اسماء و صفات ازلی ہیں، یعنی پہلے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مطلب ہے کہ اسماء و صفات کے ساتھ وہ صاحب عدد کثرت ہے تو خدا اس سے بلند و برتر ہے، اور اگر تیرا مطلب یہ ہے کہ اسماء و صفات ازلی ہیں تو اس میں بھی 2 معنی کا احتمال ہے۔ اگر تیری مراد یہ ہے کہ اسماء و صفات اس کے علم میں تھے، یہ حارث ہوں گے اور مخلوق اس کے ذریعے اسے پکارے گی تو یہ درست ہے۔ اگر تیری مراد یہ ہے کہ اسماء کے تصاویر اور ہجے اور ان کے حروف کی تختی بھی ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو خدا کی پناہ جو چیز اس کا خیر ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کی ذات تھی اور مخلوق کا وجود نہیں تھا، اس نے اسماء یعنی نام پیدا کیے تاکہ یہ اسماء اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان وسیلہ قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، اس کو بعد میں اللہ قرآن میں کہتا نا میں نے ان کو نام سکھا دیے تھے آدم کو، اور جب میں نے کہا کہ آدم شروع تو پھر وہ فرشتوں کے سامنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نام پہلے سے سکھا دیے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مخلوق ان اسماء کے ذریعے فریاد کرے اور اس کی عبادت کرے، اور عبادت کیا ہے یہ کہ اس کا ذکر اور خدا کی ذات تھی، اور نہ ہی اس کا ذکر تھا اور نہ وہ ذکر سے مذکور تھا، یہ اس وقت جب ازل میں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے، اور اسماء صفات اس کی مخلوق ہے، اللہ کی ذات تو ہے ہی۔ اب یہ تو سمجھ لو یہ جو صفاتی نام ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے آئے نا، بتانے کے لیے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسماء سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے ملنا اور جدا ہونا نہیں ہے، کیونکہ الگ ہونا اور ملنا اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو صاحب اجزا ہو۔ کیمسٹری جس نے پڑھی ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا۔ اللہ کوئی
نعوذ باللہ کوئی H2O پانی نہیں ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں گے تو بنے گا. کوئی مرکب اجزاء یہ نہیں ہے. یعنی اجزاء کہتے ہیں آئن کو، اور جب کوئی چیز بن جائے تو اس کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، یعنی مرکب. تو اللہ کوئی چیز کا وہ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے جو صاحب اجزاء ہو، کیونکہ الگ ہونا ملنا اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو صاحب اجزاء ہو. اور اللہ کی ذات کو مرکب نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قلیل ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے وہ کثیر ہے. وہ اپنی ذات میں قدیم ہے. اس واحد حقیقی علاوہ جو کچھ ہے وہ سب صاحب اجزاء ہیں، اور خدا واحد و یکتا اور غیر متجزی یعنی بغیر اجزاء کے اس کی ذات میں قلت و کثرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن میں کوشش تو کر رہا ہوں اپنے طور پہ کہ بہت آسانی سے بیان کرتا چلوں. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء مخلوق ہیں، اور تمام اسماء کے معنی و مفہوم اس میں اللہ جامع ہے. اسی لیے پہلی آیت بسم اللہ اور سورہ علم کے شروع میں اسی اسم کو شامل کیا گیا. اور روایت سے بھی واضح ہے کہ یہی اسم اعظم، اور اللہ کے وجود اقتدار کے اقرار کے لیے اس کے انبیاء اور رسول نے جو کلمہ اسلام پڑھایا اس میں صرف اس میں اللہ کو شامل کیا گیا. آپ دیکھیں ہمیں اللہ کے رسول نے کیا کلمہ پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ. ایسے نہیں پڑھایا. یعنی اسلام یعنی کلمہ اسلام جب پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کرتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ آپ اپنے ہونٹوں کی جنبش کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آپ لا الہ الا اللہ پڑھو اپنے دل میں، آپ ہونٹ بغیر ہونٹ ہلے ہوئے آپ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہو؟ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی ہونٹ نہیں ملیں گے. یعنی خدا واجب الوجود اور بندہ ممکن الوجود دونوں نہیں مل سکتے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اللہ نے جب اپنا اللہ ہونٹ نہیں مل رہے، لا الہ الا اللہ ہونٹ نہیں مل رہے، ہونٹ وہیں کے وہیں ہیں. یہ اشارہ ہے کہ اللہ واجب الوجود اور بندہ ممکن الوجود نہیں آپس میں مل سکتے. یعنی وہ وجوب اور وہ امکان بلا فضول تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس طرف اشارہ ہے. لیکن جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ کے ہونٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. کہیے محمد. آپ بغیر ہونٹ ہلائے محمد کہہ کے دکھاؤ. ہے یہ گہرائی والی بات. تو جب ہم محمد رسول اللہ تو ہونٹ مل گئے، یعنی خدا و بندوں کو ملانے کے درمیان ایک ہی ذات ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر تمہیں وسیلہ رسول جو اس کے منکر ہوں میں ان کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو اس بات کو جانتے ہیں قرآن نے کئی آیتیں میں بیان کر سکتا ہوں. میں ایک آیت تو بہت ہی پڑھتا ہوں، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں پر یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ جس طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ یعنی خدا کے بندوں کو ملانے کے درمیان میں ذات محمد وسیلہ فضل ہے کہ جس نے دو ہونٹوں کے ملنے و قریب کرنے کی طرح اپنے وجود کے توسل سے وجود امکان میں قربت کا تعلق قائم کر دیا. اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ 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 کہہ کے اللہ سے قریب حاصل ہو جاؤں، نہیں ہو پائے تو جب تک کہ محمد مصطفیٰ کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت تو ہر حالت میں جب آخری نبی اللہ نے فرما دیا اور رسول خدا نے فرما دیا کہ بھئی یہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا، تو وہ ختم ہو گئی بات. اور
سب کی کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر وہ آخری وقت دیکھو، دور دیکھو جس میں ایک نام احمد محمد جس کا ہوگا، بس تم اس کی اطاعت کرنا، تم اسی کی امت میں سے ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں عیسائی یہودی ہوں اور فلانا اور ڈمکا ہوں، یہ ہوں، تو بھائی وہ پھر مانا نہیں جائے گا اگر وہ اس دور میں ہے تو۔ دیگر اسماء ایک حروف بھی جدا کر دیے جائے تو اسم باقی نہیں رہے گا، لیکن اس اسم اللہ کے ایک ایک حروف کو جدا کیا جائے تب بھی نام باقی رہے گا۔ کیسے؟ اگر پہلا الف جدا کر دیا جائے، اللہ کا الف، اور آپ کسی کو لکھ کے دکھاؤ الف ہٹا دو، اللہ لکھو، الف ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے، تب بھی وہ کہے گا یہ اللہ لکھا۔ ایسا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ رہے گا جو کہ قرآن میں موجود ہے، اگر پہلا لام جدا کر دیا جائے، اب الف بھی ہٹا دیا اور لا، اللہ کا، اللہ میں دو مطلب یوں بنے ہوئے نا، وہ یوں، اگر ایک لام اور ہٹا دیا جائے تب بھی اللہ ہی کہلائے لا۔ بورڈ ہو تو پھر آدمی اور اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ ابھی شاید آپ وہ لطف نہیں لے رہے جو میں اس کتاب سے لطف لے رہا ہوں۔ لام جدا کر دیا جائے تو لا رہے گا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ لا ہم کہتے ہیں نا لا ہو لا، ایسے کہتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم پڑھتے ہیں لہ الملک، تو لہل کے کیا معنی؟ ملک تو چلو بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ پوری کوشش تو کر رہا ہوں میں سمجھانے کی، لیکن میں نے الف، اللہ سے الف بھی ہٹایا، پھر پہلا لام بھی ہٹا دیا، اس کے بعد وہ لہو رہ گیا، اور قرآن کے اندر لہ الملک کو بلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں اگر دوسرا لام بھی جدا کر دیا جائے تو آخر میں ہا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مذکور ہے، کیا ہے؟ ہو، لا الہ الا ہو، جس طرح اس کا یہ نام حروف کا محتاج نہیں، اس طرح اسم ذات بھی حروف کا محتاج نہیں۔ تھوڑا سا ٹائم تو آپ کا اللہ پر مطلب ہے، لیکن یہی اللہ ہے جس کے لیے ہمیں ٹائم دینا ہے۔ آج ہم نے اللہ کو، بس اللہ کو ہی سمجھ لیا نا، ہماری عقل تو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ایک سمندر میں سے ایک صرف تھوڑا سا چلو پانی پی لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما میں اللہ کا استعمال غیر کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، جو میں نے شروع میں آپ سے کہا۔ اس کے علاوہ دوسرا اسما کا استعمال مخلوق کے لیے جائز ہے، جبکہ معنی دونوں مقام پر جدا جدا ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جدا جدا معنی ہوں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض اسما، یعنی اپنے نام اپنے بعض مخصوص بندوں کے لیے استعمال کیے، جیسا کہ اس نے اپنے دو ناموں یعنی رؤوف الرحیم سے اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موصوف کیا۔ چنانچہ سورہ توبہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایک آیت ہے نا سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے، یہی ترجمہ آتا ہے۔ اور خدا کی بھی ذات رؤوف الرحیم ہے۔ اچھا اب بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ علم نہیں رکھتے نا، لوگ بہکا دیتے ہیں دوسروں کو، اور بہک جاتا ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اس صرف ایک نام سے میں آپ کو اپنی سوچ یا ان لوگوں کی سوچ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم کہتا ہے۔
اور اللہ اپنے رسول کو بھی رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مومنین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بڑے رؤوف الرحیم ہیں، ایسا ہی کہہ رہا ہے نا قرآن۔ لیکن دیکھیے میں بار بار جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جب بیان کرتا ہوں یا ہم رسول خدا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہاں سے پتہ چلتا ہے، سامنے والے کو نہیں پتہ چلے گا۔ پتہ چلے گا ابھی اگر جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا اور میں کہوں کہ رسول رؤوف الرحیم ہے اور اس نے تو اللہ کا رؤوف الرحیم نام ہی پڑھا ہو، وہ آپ کو کہے گا یار شرک کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا آج کل بھی۔ بھائی کسی نے قرآن میں رؤوف الرحیم کا اس نے 99 نام پڑھے اللہ کے اور محمد مصطفیٰ کے بھی نام پڑھ لیے۔ اب اللہ کے 99 نام اس نے جیسے ہی سپارہ کھولتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو وہ 99 نام میں دیکھتا ہے کہ رؤوف اور رحیم تو اللہ کا نام ہے۔ اچھا اس نے قرآن کو پورے طور پہ غور سے پڑھا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول بھی رؤوف الرحیم ہے مومنین کے لیے تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم تو شرک کر دو۔ اب اس کو بولو بھائی آگے پہلے قرآن تو پڑھ لے تو پہلے پورے طریقے سے، یہ کہاں پہ رؤوف الرحیم اللہ نے رسول کو بھی کہا ہے؟ ہاں دونوں ہی رؤوف الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کہاں کیسے رؤوف الرحیم ہے اور رسول کیسے رؤوف الرحیم ہے، اب یہ سمجھنے کی بات۔ جیسے ہم علی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علی بھی مدد مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اب یہ ہم سے پوچھو کہ ہم کس معنی میں علی کی مدد کی حمایت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس مدد کے میں کہتے ہیں، یہ تو ہم بتائیں گے۔ جیسے یہاں رؤوف الرحیم کو تو اس کا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے، خدا مرکز و مبدأ و رحمت ہے، وہی خالق و معطا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث تخلیق کائنات اور رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے تو دوبارہ اسی لیے پڑھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو ایک آدھ دفعہ۔ خدا کی ذات کائنات کی خالق ہے۔ اب بہت غور طرف بات کر رہا ہوں، اب سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کی خالق ہے، اور دعا دیجئے صاحب میزبان کو جتنی ہو سکے دعا دو کہ جنہوں نے یہ آپ کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اور یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ایک پیر کو جو ہے نا رکھ سکتے ہو۔ یہ تو بہت منع کریں گے، بولیں گے نہیں 4-5 پیر جو ہے نا ہمارے لیے دے دو۔ انہوں نے پیر کو جو ہے نا پیر بنا لیا اپنا، لیکن ان سے بھی ایک آدھ پیر لے کے اپنے گھر میں بھی برکتیں ڈالو، اور جب یہاں سے اٹھو تو ان کے گھر والوں کے لیے، گھر کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کا کر کے جاؤ کہ جنہوں نے آپ کو اور مجھ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کی خالق اور در حقیقت خلق وہی کرتا ہے۔ اب یہاں بہت سی باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ ہیں نا، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، علم حاصل کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کی خالق در حقیقت خلق وہی کرتا ہے، وہی خلق کرتا ہے، خالق ہے وہ، لیکن اس نے خلق کرنے کی صفت، اب بہت غور طلب بات کر رہا ہوں میں، لیکن اس نے خلق کرنے کی صفت و فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، فعل کی نسبت حضرت عیسیٰ سے بھی دیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم میرے حکم سے، ہاں اب اور طرف جو معنی ترجمہ بیان کر رہا ہوں اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ خلق کرتے تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر سورہ مائدہ میں اپنے عیسیٰ کے لیے؟ حضرت عیسیٰ نبی ہے نا، بشر ہے، کہہ رہے ہیں اللہ پاک یاد کرو اے عیسیٰ
کہ جب تم میرے حکم سے میرے اذن سے مٹی سے تم پرندہ خلق کر دو. سبحان اللہ. خالق تو اللہ. عیسیٰ کہاں سے خلق کرنے والا ہو گیا؟ لیکن ایک فرق آ گیا اذن سے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. ارے تم تھوڑی سی آیت الکرسی تو پڑھ لو, بیچ کے اندر خود لکھا ہوا باذن اللہ. جس کو اللہ اذن دے گا نا وہ شفاعت کرے گا, واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رسول سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ میرا رسول سچا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا رب اذن دے گا شفاعت کی, میں اذن کروں گا. یعنی اللہ کے اذن سے میں شفاعت کروں گا. اور جس کو چاہے وہ, اس نے رسول کا بھی نام نہیں لیا, کیونکہ رسول تک کہتا تو محدود ہو جاتی بات. اس کا مطلب علی بھی اذن کر سکتا اللہ کے اذن سے. بی بی سیدہ پاک بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کر سکتی ہے, اور مولا امام حسن حسین اور ائمہ کرام بھی اللہ کے اذن سے. یہاں تک تو ماننے کو کوئی تیار نہیں, لیکن کہتا ہے کہ حافظ قرآن اگر بچہ پیدا ہو گیا نا تو وہ اس کے 7 نسلوں کو یا 7 گھر والوں کو تو لے جائے گا, شفاعت کرا دے گا. اور ناطق قرآنوں سے کہتے ہو کہ نہیں جی یہاں تم جو ہے نا ذرا شرک کر دو. یار تھوڑا تو خیال کر دو یار, اب ہم بھی روٹی کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں. اب تو ایسی باتیں مت کرو یار. اب تمہاری پولے اب کھولنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں. جب تک زندہ ہیں اس وقت تک تو اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ خدا بھی خالق اور حضرت عیسیٰ بھی, لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے اذن سے, خدا کی دی ہوئی قوت و صلاحیت سے مادے سے پرندہ خلق کرتے ہیں. مادہ مٹی ہے نا, مٹی سے کس کے؟ اللہ کے اذن سے. یعنی وہ اگر کام کر رہے ہیں نا, اب میں اور تھوڑی سی گہرائی میں تفصیل سے کھول دیتا ہوں بات کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. ابھی میں نے لفظ استعمال کیا مادہ. مادہ کہتے ہیں کوئی بھی مرکب, کوئی بھی چیز. عیسیٰ کسی مٹی سے خلق کر رہے ہیں پرندے کو. اللہ کے لیے کیا مٹی رکھنی ضروری ہے؟ یعنی وہ شے سے شے خلق کرتے تھے, اور خدا لا شے یعنی عدم سے وجود عطا کرتا ہے. وہی مٹی تھی اس وقت, آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور اب یہاں پر جبکہ شے کا وجود تک نہ تھا, کوئی چیز نہیں تھی, اور اس نے ارادہ کیا اور کن کہا, کائنات وجود میں آ گئی. اس کے پاس کوئی پہلے ایک پودے کا بیج تھا, تو اس نے کہا زمین پہ ڈالوں گا تو پھر ایک پودا اگے گا, پھر 2 پودے اگیں گے, پھر اس سے اور پودے اگیں گے. یا ایک زمین کا ٹکڑا بناؤں گا, یا پہلے ایک تھوڑا سا پانی کا قطرے سے میں بڑا کروں گا پانی کو, اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا کنواں بن جائے گا, اور پھر وہ نہر بنے گی, اور پھر دریا بنے گا, پھر سمندر بنے گا. ایسا کوئی کہانی تھوڑی. اس نے تو صرف کن کہنا. یہ حقیقی خالق خدا کی ذات ہے, لیکن اس کی دی ہوئی قوت کی بنا پر مٹی سے پرندہ خلق کرنے پر حضرت عیسیٰ بھی خالق ٹھہرے. اس بنا پر خدا نے فرمایا ہے کہ میں تمام خلق کرنے والوں سے بہترین و افضل خالق ہوں.
اللہ قرآن نے یہ بات ایسے کیوں کہہ دیا کہ میں تمام خلق کرنے والوں سے بہترین خالق ہوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا میں نے عیسیٰ سے بھی کام لینا ہے تو رسول سے بھی کام لینے ہیں، میں نے بڑے بڑے اپنے موسیٰ سے بھی کام لینے ہیں۔ موسیٰ تم نے صرف اپنا جو ہے نا عصا کو مارو پانی ادھر ادھر ہو جائے گا، ان سے میں نے بہت کام لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کیا میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمام خلق کرنے والوں سے بہترین و افضل خالق ہوں ہے؟ رسول خدا نے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ کی تخلیق، چاند، سورج، پرندے، درخت چلے ہوئے آ رہے ہیں، جڑ سمیت آ گئے، حکم مان لیا، کنکریاں بول رہی ہیں، بغیر گٹھلی کا آج تک چل رہا ہے، اور وہ اس لیے اس نے نکال دیا کہ یہ تو اگر ہو گیا تو ہو جائے گا، میں گٹھلی نکال دوں۔ یہ واقعہ آپ لوگ سب نے سنا ہوگا نا، اس نے بھی وہ بھی شاطر تھا، یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی پھر کبھی سے۔ اسی طرح رازق حقیقی اسی کی ذات ہے، ہم جعلی مدد کہتے ہیں، ہمارا ہم سے سن تو لو۔ اگر ہم عیسیٰ کو خالق کہہ رہے ہیں تو ہم سے سن لو کہ ہمارا عقیدہ عیسیٰ کے معاملے میں کیا ہے اور اللہ کے معاملے میں کیا ہے، سن تو لو ہم سے، ہم کو اٹھا کے کافر کر دیں۔ لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو، یہ تو پتہ نہیں کس چکر میں آ گیا ہے، تو یہ تو اب ارے ہم نہ بھائی کسی کو شیعہ کر رہے ہیں نہ سنی کر رہے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو حق بیان کر رہے ہیں۔ اب تم نے جو حق لے لیا تو تم رائے راست پہ آ جاؤ، کہ نہیں لینا چاہتے تمہاری مرضی ہے۔ ابو جہل تو سردار تھا، بڑا عقل مند سمجھدار، لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا صم بکم فہم لا یرجعون۔ آج بھی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں سے، کیوں نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تم رسول خدا سچے نہیں ہیں، رسول خدا کی اولاد سچی نہیں ہے؟ اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو جبھی تو نہیں مان رہے۔ جو رسول خدا کو مانتے ہیں سچ، جنہوں نے پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، وہ بھی کیا پتہ چلا۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں آؤ آگے بیٹھو میں بات کر لیتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ بھائی تم سمجھو تو صحیح نا، اگر تم نہ تمہاری زندگی، میں اپنی زندگی کو جو پچھلی گزر گئی نا، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ وہ زندگی تو میری دوبارہ نہیں آ سکتی، میں دوبارہ بچہ تو نہیں بن سکتا نا، بالغ عمر تک نہیں جا سکتا نا، لیکن کم از کم میری اگلی زندگی کے جتنے بھی دن ہیں وہ کور کر دے پچھلے دنوں۔ اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو ہم نے جہالت اور گمراہی میں وقت گزارا اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ اللہ تمہارے سارے اریز کر دے گا جب تم ایمان میں آ گئے۔ میں اس چیز کو ذہن میں رکھا ہوں، کس لحاظ سے کہ عبادت رائے گا کر دے گا، 70 سال کی بات رائے گا کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ تو علی کو نہیں مانتا، تو اہل بیت کو نہیں مانتا، تو نے ان کے طریقے پہ نہیں چلا۔ کیونکہ وہ تو رسول خدا کا طریقہ تھا سیدھا سیدھا، جبھی تو ان کو خود کو اور ان کی آل کو اور ان کے تمام گھر والوں کے اوپر سب و شتم کیا گیا۔ یہی قصور تھا نا، اور کیا قصور تھا؟ اگر وہ بھی ان کے جیسے بن جاتے تو ان کو بھی کوئی نہیں مارتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
حق بات کہتے تھے، مار دیا، مار دو، دلوں سے تو نہیں اتار سکتے تو اب یہاں پر اس طرح رازق حقیقی اس کی ذات ہے، رازق اسی کی اس میں صفت ہے، لیکن قرآن حکیم میں کئی مقامات پر خدا رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ تمام رزق دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک قرآن میں کہہ رہا ہے وہ تمام رزق دینے والوں سے بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی رازق ہیں۔ اس میں رازق خدا اور مخلوق دونوں کے لیے مشتمل ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حقیقتاً اور اصلاً رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر وہ کسی کو عطائے رزق پر مقرر کرتے تو وہ بھی رازق کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے، جن کو ہم عبد الرازق کہتے ہیں۔ اور آج کل ہم عبد الرازق سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ یار وہ نوکری سے نکال دے گا، اور جو رازق ہے نا اس سے نہیں ڈرتے۔ عبد الرازق ہے نا بھائی، وہ بھی اگر میں جہاں نوکری کر رہا ہوں وہاں پر بھی ایک شخص ہے جو مجھے ہر مہینے تنخواہ دیتا ہے، وہ بھی تو رازق ہے نا، لیکن وہ عبد الرازق ہے۔ تو اس میں رازق خدا اور مخلوق دونوں کے لیے مشتمل ہے۔ فرق یہ ہے کہ حقیقتاً اور اصلاً رزق خدا کی ذات ہے، لیکن اگر وہ کسی کو عطائے رزق پر مقرر کر دے تو وہ رازق کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے۔ موت وہی دیتا ہے، لیکن موت کے حکم کی تعمیل ملک الموت کرتا ہے۔ اس طرح رازق حقیقی وہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے مخصوص بندوں سے یہ کام لینا چاہے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہیں، حسین بانٹ رہا ہے نجات لے جاؤ، ارے ہم سے پوچھو نا، ہم تمہیں مثال بھی دیں گے کہ کس کو نجات دے۔ ان کو نجات نہیں ملی دوزخ سے، وہ آج حضرت حر ابن ریا کے نام سے، رہائی کے نام سے جو ہے نا، اچھا اب وہ اپنے مخصوص بندوں سے یہ کام لینا چاہتا ہے تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اولاد وہی عطا کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا عطا کرتا ہے، کیونکہ ہر نعمت حقیقی و معاطی وہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خدا کی قسم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناؤ نا، لوگوں کو اگر میں نہ مانوں والا اگر ہے ذہن میں تو پھر تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اگر قرآن سے بھی آپ نہیں سمجھو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فرشتہ تھا اللہ کا، فرشتے نے مریم کے پاس آ کے کہا انی احب لک غلامن زکیہ، میں آپ کو ایک پاکیزہ، زکیہ مانے پاکیزہ صفت بچہ عطا کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اس کو تو کیا کہنا کیا چاہیے تھا؟ پورے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آیت میں معلوم ہوا کہ خاصان الہی مقام قربت کی۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کہ شرک اور بدعت کی باتیں ہم سے کروائے گا کیا؟ جو یہ سب باتیں بیان کرتا ہے وہ اللہ نے سکھا رہا ہے شرک بدعت۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، اب ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھانے والے ہمارے ائمہ ہیں جو ایک ایک بات کو ہمیں کھل کے بتاتے ہیں۔ جہاں مشکل آتی ہے لوگ ان کے پاس تو چلے جاتے ہیں، مانیں گے، ناراضگی بھی رکھتے ہیں، پسند بھی نہیں کرتے اور مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ خاصان الہی مقام قربت کی انتہائی منزل پر فائز ہونے کی بنا پر
اللہ کی دی ہوئی قوت اور صلاحیت سے خدائی کام انجام دے سکتا ہے، اور ان کے اسی کمال کا اعتراف کرنا عین ایمان ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھیں گے تو آپ کا ایمان ہو جائے گا ایمان مفصل میں تمام فرشتوں کو ماننا، تمام انبیاء کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ تمام الہی کتابوں کو ماننا پڑھتے ہو نا؟ غرض خدا کے اسماء صفات اس کی مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہوتے ہیں، لیکن معنی جدا ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم علی سے مدد مانگتے ہیں لیکن ہم علی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ میرے مولا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اسم اعظم سے 2 حروف عطا کیے تھے جن سے وہ تمام کمالات دکھاتے تھے۔ صرف 2 اسم اعظم دے دیے تھے۔ یہ جو کمالات آپ دیکھ رہے ہو نا کہ مٹی سے پرندہ بنا دیا، کھایا ہوا جو آ گیا کھا کے تو اس کا بتا دیا تم کیا کھا کے آئے ہو، گھر میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، ساری چیزیں کر رہے تھے نا حضرت عیسیٰ۔ 2 اسم اعظم، 2 اسم اعظم عطا کر کیے تھے تو وہ کمالات ان سے دکھاتے تھے۔ اور جناب موسیٰ کو اسم اعظم کے 4 حروف عطا کیے تھے جن کے ذریعے وہ تمام کمالات دکھاتے تھے۔ جد بیضا والا بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب نوح کو 15 اسم اعظم دیے تھے اور جناب آدم کو 25 عطا کیے تھے، اور یہ تمام حروف خدائے رب العزت نے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور اس اعظم کے 73 حروف ہیں جن میں سے 72 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عطا کیے، اور ایک کو جو تمام کا جامع محیط اپنی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ اندازہ کیجئے رسول خدا، یہ رسول خدا محبوب ایسے نہیں ہے۔ کیوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء تمام سب کو کہا کہ بھائی یہ ہے نبی ہمارا، بس آخری نبی، یہاں پر آ کے میں ختم کر دوں گا تمام مخلوق تمام کائنات۔ اس کو ماننا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جملہ انبیاء اور اوصیاء سے جتنے معجزات ظاہر ہوئے وہ تمام کے تمام محمد و آل محمد سے ظاہر ہوئے۔ مٹی سے پرندہ خلق کرنا اور بات ہے، لیکن قالین پر بنی ہوئی شیر کی تصویر کا حکم امامت سے مجسم شیر بن کر جادوگر کو کھا جانا اور اصلی تصویر میں منتقل ہو جانا، یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کون سے امام کی بات ہے؟ وہ آپ چھوڑے اور کوئی بتائے؟ امام علی رضا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک قالین پر ایک شیر بنا ہوا تھا۔ یہ میرے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کا کارنامے بتا رہا ہوں۔ اچھا، اگر وسیع جناب سلیمان نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا تو اشرف الانبیاء کا جو وسیع ہے بنفس نفیس ایک وقت میں 40 مقامات پر دعوت میں شریک اور موجود ہو سکتا ہے۔ اور جنگ صفین کا تو میں واقعہ تو بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ جناب امیر المومنین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں اپنے گھر والوں کے پاس ہو رہا ہوں، بہت دل چاہ رہا ہے ملنے کے لیے۔
میرے امیر المومنین نے پتہ ہے کیا کہا کہ ابو ہریرہ آنکھیں بند کرو، جب میں کہوں کھول دینا. اور جب آپ نے کہا آنکھیں بند کرو، آپ نے آنکھیں بند کی اور کہا آپ کھولو، تو دیکھا اپنے گھر کے اندر موجود ہے. کہاں؟ مدینے میں. سبحان اللہ. اور کہاں؟ صفین. صفین جو ہے عراق اور شام کے درمیان کا ایک علاقہ ہے نا. اور پھر میرے مولا نے کچھ ہی دیر کے بعد میں کہا ابو ذر چل لو، اب وقت آ گیا ہے، آنکھیں بند کرو. آپ نے آنکھیں بند کی حضرت ابو ذر نے، اپنا ابو ہریرہ نے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جیسی آنکھیں بند کی اور اس کے بعد مولا نے کہا کھول لو، فوراً کھولا تو پتہ یہ چلا کہ آپ صفین کے اسی مقام پر ہیں جہاں سے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی مدین میں حضرت سلمان فارسی کا وصال ہو گیا، اہل بیت میں سے. اللہ کے رسول نے ان کو اہل بیت سے قرار دیا. اس وقت میرے مولا علی جو ہے مدینے میں تھے. پتہ چلا کہ بھئی ایسے آپ پرواز سے پہنچے، لمحے میں ان کو غسل دیا، کفن دیا، ان کی امامت کی. کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، معصوم کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، کفن بھی وہی دے گا، عام آدمی نہیں کرے. انہوں نے جناب اعلیٰ ان کی جو ہے نماز جنازہ، تدفین وغیرہ ساری چیزیں کی، سب کر آ کے واپس ہو گئی. الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے زیارت وہ جگہ کی نصیب بن دی. علاقہ مدین ہے جہاں پہ حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے جید قسم کے صحابی رسول. اور میرے مولا نے کس طریقے سے آ کے، تو میرے مولا کے لیے کوئی مطلب یہ مسائل کوئی جو یہ کہے کہ میں دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اب یہ میں صرف بتانے کا مقصد دیکھیں، اگر آصف برخیہ حضرت سلمان کا وزیر، ایک ولی ایک اسم جانتا تھا، جبھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پلک جھپکتے ہی میں لا دوں گا. تو اگر وہ پلک چھپکتے ہی بلقیس کا تخت لا کے رکھ دے حضرت سلمان کے پاس میں، تو وسیع رسول آصف برخیہ کو تو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہو، لیکن ہائے افسوس کہ علی کو نہیں پڑھا. کیا بولے؟ اور ہر رسول کا وسیع ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب ایک اللہ کے رسول نے بمنزلت ہارون کہہ دیا کہ ہارون کی مثل اور علی کی ایک ہی ہے، بس یہ ہے کہ ہارون چونکہ موسیٰ کے بعد نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اے علی تمہاری نسبت ایسی ہے بالکل، پھر بھی نہیں پہچانتے. اتنی بڑی بڑی تمہاری کتابوں کے اندر مانتے نہیں ہو. عقلوں کو نہ جانے کیا ہو گیا. تو اگر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے کائنات کو پیدا کیا، اسی طرح اپنے ناموں کو پیدا کیا. کائنات کی اشیاء میں اس کے اسماء و صفات کے جلوے نمایاں موجود ہے. کائنات کے اندر حیات کا وجود اس کی صفت حیات سے متعارف کراتا ہے، اگرچہ اس کی حیات مخلوق کی حیات سے جدا ہے، کیونکہ اس کی حیات اس کے عین ذات ہے، ذات سے علیحدہ نہیں. اسی طرح کائنات میں علوم کی کثرت سے اس کے علیم انتہائی علم والا ہونے کا تعارف ہوتا ہے. خود کائنات کا وجود خدا کے ازلی و ابدی ہونے سے متعارف ہوتا ہے. کائنات کے اندر رحم و کرم اور جود و سخا خدا کے رحمان اور رحیم و جواد و کریم ہونے کا تعارف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف اسی ناموں سے کراتا ہے نا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اللہ تمام اسما کا مفہوم کا جامع ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد خلق کیے ہیں جو دائرہ امکان میں اس کے تمام اسماء و صفات کے مظہر کامل ہیں، صفات کے مظہر کامل ہیں.
مظاہر العجائب ایسے تو نہیں کہہ دیا نا. وہ وہی ہستیاں ہیں جو آدم کی تخلیق سے ہزاروں لاکھ سال قبل. اب میری بات کو غور کریں میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ. وہ وہی ہستیاں ہیں جو آدم کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال قبل عرش الہی کے نیچے خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال قبل عرش الہی کے نیچے خدا کی تسبیح و تحلیل میں مصروف تھی، جن کے ناموں کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. جیسا کہ مشہور مورخ ہے، اور بلکہ مورخ کے مفسر بھی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک تفسیر ہے در منصور، جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تعلیم کیے تھے، یعنی حضرت آدم کو تعلیم کیے تھے، جن کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے سوال کیا تھا، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نے سوال کیا تھا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے حق کا واسطہ میری توبہ قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما. اب دیکھیں یہ میں زیادہ تر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اہل سنت کے ہی مورخوں اور تفاسیر کو بیان کروں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے. علامہ سیوطی مطلب اہل سنت کے ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے ولی، تفسیر لکھی ہے، تفسیر در منصور انہیں کی ہے. تو آپ دیکھیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. ہمیں کیا ہوگا؟ ہم اپنوں کو بھی نہیں مانتے جن کو مانتے ہیں. مشہور ایک اور سنی مورخ ہے ملا معین وائس کاشفی، جن کی معرج النبوت ہے، معرج النبوت. اس کے اندر بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک ایسے محل کے پاس پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا تھا. میں نے کہا ایک آدھ کسی سے تسلسل سے واقعہ ہو جانا چاہیے. واقعہ بھی تو ہونا چاہیے جو کہ ہم حقیقت والا بیان کرتے ہیں، جو کہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت آدم جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک ایسے محل کے پاس پہنچے جو سونے و چاندی کی اینٹوں سے بنا تھا. دروازے سبز زمرد سے بنے ہوئے تھے. محل کے اندر تخت بچھے ہوئے تھے جس پر یاقوت سرخ سے لکھا تھا، اور ہر تخت پر ایک نورانی محراب بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. ایک عظیم تخت پر ایک حسن و جمال کا پیکر جلوہ فرما تھا جس کی گردن میں نورانی حمائل آوازہ تھی. حضرت آدم علیہ السلام اس حسن کے پیکر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور انگتش بدندا ہو گئے، اور جناب حوا کے حسن کو فراموش کرتے ہوئے کہا یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہستی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا گیا کہ یہ فاطمۃ الزہرا کی صفت ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ان کے سر پر نورانی تاج ان کے بابا کا سایہ نور ہے، سبحان اللہ. اور گلے میں نورانی ہار سے مراد ان کے شوہر نامدار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ہے، اور کانوں میں جو دو گوشواروں سے
مراد ان کے دو شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا تو 5 دروازے کھلے ہوئے نظر آئے، ہر دروازے پر ایک کتاب رکھی تھی جن پر لکھا تھا، ایک پر لکھا تھا انا المحمود و حضا محمد، انا المحمود و حضا محمد، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا انا علی و حضا علی، تیسرے پہ لکھا تھا انا فاطر و حاذا فاطمہ، چوتھے پہ لکھا تھا انا محسن و حاذا الحسن، 5ویں پہ لکھا تھا من الاحسان و حاذا حسین، من الاحسان و حاذا الحسین۔ جبرائیل نے حضرت آدم سے کہا ان اسماء گرامی اور کلمات کو یاد کر لیں، شاید کہ یہ دن ایک دن آپ کو اس کی برکت سے آپ کا مسائل کچھ حل ہو سکے۔ ہم یہاں سے بھاگتے ہیں علی کا نام، حسن کے نام، حسین کے نام۔ میں کہتا ہوں اپنی مصروفیات کو ترک کر دو، خدا کی قسم اگر معرفت اہل بیت نہ ملے پھر میرے منہ پہ، آپ کو معرفت ہی تو جبھی ملے گی نا جب آپ اپنے خاص ایسی چیزوں کو چھوڑ کر بھاگو گے، پھر وہ ہم دیکھ رہے ہوں گے نا۔ ویسے تو بھائی میرے پاس ٹائم ہے، میں آ گیا، کیا بات ہے، قربانی تو نہیں ہوئی نا۔ جب اللہ حسین سے قربانی لے سکتا ہے، حسن سے لے سکتا ہے، علی سے لے سکتا ہے، محمد الزہرا سے لے، میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، آپ اور مجھ سے نہیں لے گا، ہم کے بہت زیادہ معتبر ہیں۔ چنانچہ جب ایک وقت آیا کہ جناب آدم، میں آپ کے بس 4-5 منٹ اور دوں گا، جب ایک وقت ایسا آیا کہ جناب آدم ایک ابتلا میں آ کر مدتوں روتے رہے تو ندائے غیبی سے ان کی رہنمائی ہوئی تو کہا یا محمود و یا علی الاعلی و یا فاطر یا محسن و یا منکل احسان و اسنال کا بالجملہ بحق محمد و علی و فاطمہ و الحسن و حسین ان تغفر لی و تقبل توبتی بالفور۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے آدم آج ان 5 ناموں کی وصال سے اپنی ساری اولاد کے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو آج میں تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لیتا۔ اسی کے لیے فرمایا ہے کہ یہی ہستیاں ہیں جنہیں قرآن حکیم میں عالین کے کہا گیا ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اسے کہا تھا کیا تکبر کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا یا خود کو عالی نے بلند مرتبہ سمجھتا ہے؟ ابلیس کو کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہی کہا تھا نا جب اس نے سجدہ نہیں کیا کہ کیا تکبر کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا یا تو خود کو عالی یعنی بلند سے سمجھتا ہے؟ تو محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین عالین ہے نا۔ یا تو تکبر کرتا ہے یا تو اپنے آپ کو عالین سمجھتا ہے، اور ہمارے لیے تو عالین یہ ہے اللہ۔ غرض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد کائنات کے اندر خدا کی صفات و اسماء کا مظہر کامل ہے، یعنی عالم ظہور وجود میں محمد و آل محمد خدا کے اسماء حسنہ ہیں، اور انہی اسماء حسنہ کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی قسم، میرے مولا امام صادق فرما رہے ہیں اور قسم خدا کی کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، خدا کی قسم ہم ہی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ہماری معرفت کے بغیر خدا کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جب تم پر کسی جب تم پر کسی قسم کی مصیبت آ پڑے تو ہمارے ذریعے سے خدا سے مدد طلب کرو، کیونکہ خدا کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے وَلِلَّهِ اسماء الحسنى فَادْعُوا بِهَا کا مقصد یہی ہے کہ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے ہم سے تمسک کرو، ہم سے وسیلہ تلاش کرو، ہم وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا۔
جناب عمار یاسر نے حضرت علی سے فقر کی شکایت کی. یہ واقعہ ابھی کچھ دن پہلے یہ بیان کر رہے تھے ہمارے پاس، چونکہ یہ حضرت عمار یاسر سے منسوب ہے. جناب عمار یاسر نے حضرت علی سے فقر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا سامنے رکھے ہوئے پتھر کے پاس جا کر خدا کو میرے نام کا واسطہ دو، اسے سونے کا بنا دے گا خدا. سبحان اللہ. عمار گئے اور خدا کو آپ کے نام کا واسطہ دیا تو وہ پتھر سونے کا ہو گیا. عرض کیا مولا تھوڑا سا چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے، ضرورت کے مطابق اس سے جدا کیسے کروں؟ فرمایا خدا کو ہمارے نام کا واسطہ دو، وہ اسے نرم کر دے گا. عمار نے آپ کے نام کا خدا کا واسطہ دیا تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا. ضرورت کے مطابق اس سے جدا کر لیا، باقی چھوڑ دیا. جسے چھوڑ دیا وہ پھر پتھر کی صورت میں ہو گیا. امام نے فرمایا اے عمار تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب داؤد کے ہاتھوں پر لوہا ہمارے اسما کی برکت سے معاون ہو جاتا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.